السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان واجد خان۔ آج ہم ایک ایسے نوجوان، ایک پاکستانی بھائی کے پاس آئے ہیں اور ان سے ہم اس چیز کے متعلق بات کریں گے کہ وہ لوگ جو آج کل سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے، وہ مافیا جو قرضے کا جھانسا دے کر لوگوں کو، غریبوں کو پھنسا دیتا ہے، کس طرح یہ بھائی صاحب وہاں پر پھنس گئے، ان کے ادارے میں کیا دھمکیاں ملتی رہیں ان کو، ہم انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال چال؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ سر ہمیں جو انفارمیشن ملی تھی کہ آپ نے لون لیا، پھر آپ اتنا تنگ آ گئے تھے کہ ایک سائٹ پہ، ایک سوسائڈ کے بارے میں، اس سائٹ پہ آپ چلے گئے تھے۔ اب کس طرح بچیں ان سے، اور یہ سسٹم کس طرح سسٹم چلا کہ آپ ان کے جھانسے میں پھنس گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو واجد بھائی، میں آپ کو، آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب لوگ جو ہے، پورا جو ہماری اکنامیکل سچویشن ہے پورے پاکستان کی، کہ ہر بندہ کرائسس میں ہے اس کی وجہ سے، اسپیشلی پھر اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں، اس سے پہلے کووڈ کے زمانے میں بہت ساری کمپنیز نے، بہت سارے بزنسز بند ہوئے، بہت ساری کمپنیز نے ڈاؤن سائزنگ کی، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، تو وہ ٹائم تھا۔ اسی طرح میں بھی جاب لیس تھا، تو گھر بیٹھا ہوا تھا، تو بٹ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، آپ کام کریں یا نہ کریں، آپ کی جو ضروریات ہیں وہ اسی طرح ایز اٹ از رہتی ہیں، وہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے آپ پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ٹائم پہ جو سچویشن تھی، آج کل ہر بندہ پریشان ہے، ہر کوئی اتنا اپنے مسائل میں اتنا سٹک ہو چکا ہوا ہے کہ اس سے اگر آپ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں تو آپ کے اپنے مسائل اتنے ہوں گے کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہوگے کہ جی بالکل ہیلپ کر سکیں۔ اسی طرح سیم ایز اٹ از اگر کوئی میں کسی اپنے ریلیٹیو سے، کسی رشتہ دار سے کہوں تو اس کے اپنے اتنے مسائل ہیں، ہر مہنگائی اتنی ہے، ہر چیز جو ہے وہ آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، تو مطلب کسی سے بندہ اگر کوئی گلہ کرے تو بنتا نہیں ہے کہ مہنگائی اتنی ہے، مسائل اتنے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ اس دور میں یہ تھا، ابھی بھی خیر ابھی تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، کہ آپ فیس بک اوپن کریں، آپ یوٹیوب اوپن کریں، ٹک ٹاک پہ، کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ڈھیروں کی تعداد میں جو ہے نا وہ جو نینو لینڈنگ ہے، جو نینو لینڈنگ ایپس ہیں، ان کے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ ملے گی، جس میں 90 ڈیز کا، 180 ڈیز کا، ایون کہ 360 ڈیز کا بھی وہ ری پے کا ٹائم دیتے ہیں۔ بٹ وہ عام آدمی جو ایک ظاہری بات ہے، جو آلریڈی پریشان ہے، وہ دیکھتا ہے کہ چلو یار اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، 90 ڈیز میں، 360 ڈیز میں ان کو واپس کر دوں گا۔ تو وہ دیکھ کے تو وہ میں نے بھی اسی طرح ایک اپلیکیشن تھی، اس پہ میں نے اکاؤنٹ بنایا، اور میں نے ان سے وہ 50,000 کا اس پہ وہ آ رہا تھا کہ جی 50,000 روپے تک کا فوری قرضہ۔ میں نے اس میں جو بھی میرے پرٹیکولرز تھے وہ انٹر کیے، انہوں نے مجھ سے میرے آئی ڈی کارڈ کا فرنٹ بیک کی پکچر مانگی، میرے مطلب سیلفی مانگی، میرے سے 2 ریفرنس نمبر مانگے، اور میں نے اس کو وہ سارا پروسیجر کر کے اور اس کو پروسیسنگ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جب میرا اکاؤنٹ جنریٹ ہو گیا تو میں نے جب وہ لون اپلائی کیا تو انہوں نے مجھے وہ ویٹنگ میں ڈال دیا کہ جی آپ کی اسیسمنٹ کی جا رہی ہے کریڈٹ ہسٹری چیک کرنے کے لیے۔ وہ میرے خیال میں کوئی 24 آورس کے بعد مجھے آیا کہ جی آپ کا جو لون ہے وہ اپروو ہو گیا، اور وہ اپروو ہوا ہے جی آئی تھنک، کیونکہ پرانی بات ہے تو مجھے ابھی اتنا ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، لیکن آئی تھنک کہ وہ 3500 روپیہ تھا۔ 3500 کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 50,000 کا کہہ کے انہوں نے جو میرا لون اپروو کیا وہ 3500 روپے کا لون اپروو کیا، اور وہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے۔ خیر اب وہ آ تو گئے تھے میرے اکاؤنٹ میں نے یوز کر لیے، تو اس کے بعد جو ہے مجھے 6 دن کال آتی ہے کہ جی آپ کی کل ری پے کی ڈیٹ ہے۔ تو کیا یہ لوگ اسی طرح موبائل سے، جو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ موبائل سے نمبر لیتے ہیں، فیملی کے نمبر لیتے ہیں، تو یہ اس طرح؟ بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے، یہ ایک ٹریپ ہے بیسیکلی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ، جیسا کہ آپ اور بھی بہت ساری ڈیفرنٹ ایپس ہیں، آپ انسٹاگرام، فیس بک یا اور بھی جو بھی موبائل اپلیکیشنز ہیں، آپ وہ جب یوز کرتے ہیں تو وہ آپ سے موبائل کا ایکسیس مانگتا ہے، آپ کا مائک ایکسیس مانگتا ہے، آپ کے گیلری کی ایکسیس مانگتا ہے، مینس کہ ڈفرینٹ قسم کی ایکسیسز آپ کو اس کو دینی پڑتی ہیں۔ مطلب موبائل کا، مطلب ایک قسم کا وہ ڈیٹا آپ سے لے لیتے ہیں، اس میں تصاویر بھی ہوتی ہوں گی، فیملی کی بھی ہوتی ہوں گی، موبائل نمبرز بھی ہوتے ہوں گے، خاندان کے، گھر والوں کے، سب کے۔
ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس میں یہ نا اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے فیس بک کو بھی ایکسیس دی ہوتی ہے، آپ نے انسٹا کو بھی ایکسیس دی ہوتی ہے، یوٹیوب کو بھی آپ نے ایکسیس ہوتی ہے، بس اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا ڈیٹا اٹھا کے لیک کر دیں. بھئی ایک پالیسی ہے، آپ نے اس پالیسی کے تحت ان کو ایک ایکسیس دی. اب ہزاروں ایپس ہیں جو اس طرح کے ایکسیس لیتی ہیں بٹ وہ آپ کا ڈیٹا لیک نہیں کرتی. بٹ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس ڈیٹا کو وہ کہتے جب آپ ان کو ایکسیس دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس ڈیٹا کو وہ یوز کرتے ہیں آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے. ایون کہ یہ آپ کے گوگل ڈرائیو کو جو ہے وہ ایکسیس کرتے ہیں، اس کی ایکسیس لیتے ہیں. اس کے اندر آپ کی 1 to all جو ایکسیس کانٹیکٹ لسٹ ہے اس کو ایکسیس کرتے ہیں. یہ اس کو انہوں نے ایک کلاؤڈ اسٹوریج بنایا ہوتا ہے، اس کلاؤڈ میں اس کو اسٹور کر لیتے ہیں. آپ کا ٹوٹلی جو ہے نا آپ کی پکچرز، آپ کا کانٹیکٹس، آپ کے SMS، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کا سمجھ لیں کہ آپ نے پورا موبائل اٹھا کے ان کے ہینڈ اوور کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کیس اگر آپ ان کو ٹائملی پے کر دیتے ہیں تو جو ہے وہ ٹھیک ہے. کتنے ٹائم میں مطلب کہ پے کرنا ہوتا ہے، اور اگر پے نہ کرو، لیٹ ہو جاؤ تو کیا اس کے بھی چارجز لگتے ہیں الگ سے؟ بالکل سر، اس میں یہی ہے، اسی طرح ہے کہ یہ لوگ پہلے تو جو ٹائم بتاتے ہیں وہ دیتے ہیں 90 days کا. اس کے بعد پھر 6 دن ہی آپ کو کال آنا شروع ہو جاتی ہیں، جی آپ کو پے کریں. 7ویں دن آپ لوگ پے نہیں کرتے، اگر کسی وجہ سے نہیں پے کر سکتے تو اس پہ ایک تو اتنا ہائی انٹرسٹ لگتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. مطلب کہ 90 days کا آپ کو ٹائم ملتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے ہمیں پیمنٹ کرنی ہے، پر 3-4 دن بعد، 6 دن بعد تو وہ لوگ پیسے مانگنے لگ جاتے ہیں آپ سے. بالکل ایسے ہی ہے، وہ لوگ پیسے مانگنے شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اس پہ اگر آپ ٹائملی پے نہیں کر پاتے تو اس پہ انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہے کہ آپ کو اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک مثال ہے، میں نے 3500 روپیز مجھے ملے، اس کے اگینسٹ میں نے جو ہے 5700 جمع کروانا تھا. مینس کہ آپ ڈفرنس چیک کریں کہ 3500 روپیہ دے کے آپ 7 دن کے اندر میرے سے 5700 روپیہ واپس مانگ رہے ہیں. اگر میرے اتنی کیپیسٹی ہوتی تو میں وہ 3500 لیتا کیوں؟ اور پہلی بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ 7ویں دن ہی مجھ سے وہ واپس مانگ رہے ہیں، تو نہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے، نہ اس کی کوئی سینس بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کوئی پاکستان کے اندر کوئی پراپر اس کا کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے. کوئی نینو لینڈنگ کمپنیز جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کر رہی ہیں، بٹ ان کا ایک پیٹرن ہے جو ہے وہ ان کو ریگولرائز کیا ہوا ہے. بٹ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کی ڈیٹ تک اکارڈنگ ٹو ایس سی سی پی کی جو اپ ڈیٹڈ لسٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر صرف 11 ایسی ایپس ہیں جو ایس سی سی پی کے پاس رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر مور دین 100 اپلیکیشنز کام کر رہی ہیں جن کا کوئی جو ہے وہ نہ ریگولرائز ہے، نہ وہ ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اور جو نان رجسٹرڈ ایپس ہیں وہاں پہ تو کہہ لیں کہ وہ سمجھ لیں کہ وہ انہوں نے تو ایک غنڈہ گردی شروع کی ہے. تو سر آپ کس طرح اس جانچے سے نکلے، پھر آپ کو کتنی پیمنٹ دینی پڑی؟ سر اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو اگر بتاؤں نا کہ میں بالکل سمجھ لیں کہ میرا جو ہے بالکل میں روڈ پہ آ گیا تھا. تو اس کے بعد ایون کہ میں اتنا وہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا کہ سوسائڈل تھاٹس آنا شروع ہو گئی تھی کہ بس جو ہے نا سم ٹائم ایسا فیل ہوتا تھا کہ بس میں ہر چیز کو چھوڑ کے کہیں ایسی جگہ چلا جاؤں کہ جہاں پہ نہ کوئی مجھے جانے نہ پہچانے، میرا کسی سے کوئی رابطہ ہی نہ ہو. ایون کہ 1 سال کے لیے مجھے اپنی فیملی کو اپنے ان لاز میں چھوڑنا پڑا ڈیو ٹو ان کرائسس کی وجہ سے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو؟ کیا یہ چیز بیسٹ ہے کہ یا اس چیز کو ختم کیا جائے؟ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سود ہے. میں نے خود جب تک اس چیز میں پھنسا رہا، میرا نہ کوئی کام سیٹ ہو رہا تھا، نہ میں مینٹلی ریلیکس تھا. لیکن پھر میں نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. تو اس چیز کو میں نے توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں آج کے بعد اس بارے میں سوچوں گا بھی نہیں کہ میں اس طرح کے کسی سودی کاروبار کا حصہ بنوں، ان سے کوئی لین دین کروں. جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں.
تو ہم پھر کیوں اس چیز میں ڈلیں؟ ہم اس اللہ سے جو ہو گیا ٹھیک ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگیں، کیونکہ ابھی ٹائم ہے. جب وہ کہتے ہیں نا زندگی ہے جب تک تب تک آپ کے پاس ٹائم ہے، تو تب آپ آج سے ہی یہ تہیہ کریں کہ بھائی میں بھوکا مر جاؤں گا، میں اس سودی کاروبار کا حصہ نہیں بنوں گا. بہت شکریہ سر. آپ لوگوں نے ناظرین جس طرح دیکھا کہ ایک طریقے سے وہ مینٹلی کر دیتے ہیں، انسان کو خودکشی کی طرف لے جاتے ہیں. جس طرح آپ نے سنا بھی ہوگا کہ راول پنڈی اور دیگر علاقوں میں بھی اسی طرح سسٹم لوگوں نے خودکشیاں کر لی. اس چیز سے میں اپنے پاکستانیوں پیارے بھائیوں کو اس درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز سے بہت دور رہے، ان اپلیکیشن سے، ان جو ایڈز چلتے ہیں اس چیز پر زیادہ توجہ نہ دے. بہت شکریہ. واجد خان. مہمان نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں.